ابرش اس کی بات پر خاموش رہی تو وہ پھر سے بولا، بتاؤ نا، مجھ سے شادی کرو گی کیا؟ مجھے اس گناہ سے بچا لو گی؟ خدا کا نام ہے، مجھے جانے دو، تمہیں تمہارے پیاروں کا واسطہ، میں یہ کام نہیں کرتی، میرے ساتھ زبردستی ہوئی ہے۔ وہ مسلسل روتے ہوئے یہی بات کہہ رہی تھی جبکہ ازمیر نرمی سے آگے بڑھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگا۔ تبھی ابریش نے اسے پیچھے کی جانب زوردار دھکا دیا اور چلا کر بولی، خبردار جو میرے قریب آئے، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ فوراً ہی ازمیر نے اپنے ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے اور نرمی سے بولا، نہیں، جان مت لو اپنی، مجھ سے شادی کر لو، شادی کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیا تم شادی کے علاوہ میری مدد نہیں کر سکتے؟ ابریش کا لہجہ انتہائی غمگین تھا، اسے اب کسی سے بھی بھلائی کی امید نہیں تھی۔ بتاؤ، کرو گی شادی مجھ سے؟ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے ازمیر نے وہی بات پوچھی جو پہلے سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کر لو شادی، کم سے کم گناہ کی زندگی سے تو بچ جاؤں گی۔ ابرش کچھ سوچ کر تیار ہو گئی، لیکن ابھی میں تمہیں یہاں سے نہیں لے کر جا سکتا، ہمیں کچھ انتظار کرنا ہوگا۔ تم بھی ان کی طرح مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ میں جانتی ہوں یہاں پر موجود کوئی بھی انسان نہیں ہے، بلکہ حیوان ہے۔ ابرش کو ایک امید ملی تھی، لیکن ازمیر کی بات پر وہ امید بھی ختم ہو گئی۔ ازمیر نے اسے مزید کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے بیڈ کے کنارے پر ٹک کر سگریٹ پھونکنے لگا۔ ابرش بیڈ پر ہی بیٹھی تھی، وہ بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر آ گئی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ ازمیر اس کی مدد کرے گا۔ جیسے ہی ازمیر واش روم میں گیا تو پھرتی سے اٹھتی ہوئی باہر آئی، لیکن کمرے کا دروازہ باہر سے لاک تھا۔ اس نے کھڑکی دیکھی تو وہ بھی کافی اونچی تھی۔ وہ بھی کھڑکی ہی دیکھ رہی تھی جب پیچھے سے ازمیر نرمی سے بولا، کوشش بھی مت کرنا، ورنہ کوئی ایک آدھی ہڈی تروا بیٹھو گی۔ تم اگر اپنا وعدہ پورا کرو گے اور مجھے یہاں سے لے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے میں اپنی جان نہ لوں، لیکن اگر تم نے بھی مجھے دھوکہ دیا تو میرے مجرم تم ہوگے۔ ابرش نے انتہائی بردباری سے کہا، ابھی میں جا رہا ہوں، شام میں واپس آؤں گا، تیار رہنا، اسی کھڑکی سے بھاگنا ہوگا تمہیں۔ ازمیر نے نرمی سے کہا تو وہ جلدی سے بولی، میں کیسے یقین کر لوں تمہارا کہ تم میرے لیے یہاں پر واپس آؤ گے؟ یقین تو کرنا پڑے گا، کیونکہ یقین کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ پریشان نہ ہونا، میں لوٹ کر ضرور آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ ابرش بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ وہ کیسے ایک اجنبی انسان پر یقین کر سکتی تھی؟ کچھ ہی دیر بعد کوٹھے کی ایک لڑکی اس کے پاس آئی اور کہا، تم نے پیسے لیے؟ کس بات کے پیسے؟ ابرش نے ناسمجھی سے پوچھا تو وہ جلدی سے بولی، وہ تمہارا گاہک تھا، تمہیں اس سے پیسے لینے تھے، تمہارے ساتھ وہ وقت بتا کر گیا ہے، تمہیں علم نہیں ہے وہ دوبارہ آئے گا۔ ابرش صرف اتنا ہی بول سکی۔ اور تمہیں کیوں یقین ہے کہ وہ دوبارہ آئے گا؟ اگر نہ آیا تو مجھ سے لے لینا پیسے، ابھی میری جان چھوڑ دو، جو ظلم تم لوگوں نے میرے ساتھ کرنا تھا وہ کر چکے ہو، کچھ دیر سکون کے گزار لینے دو۔ وہ ایک دم سے کھانے کو پڑی تو لڑکی توبہ توبہ کرتی کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ابرش نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اسے شام تک خود کو محفوظ رکھنا تھا۔ اگر ازمیر واپس نہ لوٹتا پھر وہ اپنے لیے کوئی نیا قدم اٹھانے کا سوچتی، لیکن ابھی اسے بیٹھ کر ازمیر کا انتظار کرنا تھا۔ دوپہر کو وہی لڑکی ابرش کے لیے کھانا لے کر آئی تو اس نے کھانا کھانے سے بھی منع کر دیا، کیونکہ اسے یہاں کسی بھی انسان پر یقین نہیں تھا، کیا پتہ کھانے میں انہوں نے کوئی دوائی ملائی ہو اور اسے بے ہوش کرنا چاہ رہے ہوں، سو وہ کوئی بھی خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ وہ پورا دن اس کے لیے بہت عجیب تھا، پورا وقت وہ دل میں ازمیر کے لوٹنے کی دعائیں کرتی رہی، لیکن 5 سے 6 اور 6 سے پھر 9 بج گئے تھے مگر ازمیر نہیں لوٹا تھا۔ رات 9 بجے کوٹھے کی مالکن اس کے کمرے میں آئی اور کہا، لڑکی، ابھی تو پہلا دن ہے اور تمہارے رنگ ہی نیارے ہیں،
औकात में रहो अपनी, समझ रही हो? जो दिया जाए खामोशी से खाओ, और तुम्हारी जुबान ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए। तुम मुझसे क्या चाहती हो? कि मुझे अगवा करोगी और फिर मेरी जुबान भी बंद करने की कोशिश करोगी? अब्रिश चीख कर बोली तो वो औरत एक झटके से आगे बढ़ी और अब्रिश के मुंह पर जोरदार थप्पड़ लगा दिया। तुम्हें तो मैं कल सीधा करूंगी, भूखे कुत्तों के आगे डालूंगी मैं तुम्हें, तब तुम्हारी ये सारी अकड़ निकल जाएगी। देखें, मैं आपके साथ तल्ख कलामी करके अपनी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल नहीं बनाना चाहती। मुझे कुछ वक्त दें, मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। अब्रिश ने इंतहाई बुर्दबारी से कोठे की मालकिन को संभाल लिया था। एक दो मज़ीद बातों के बाद वो वहां से जा चुकी थी। अब्रिश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि घड़ी 12 पर आ चुकी थी। अब तो नया दिन भी शुरू हो गया था, लेकिन अजमीर अभी तक उसकी मदद करने के लिए नहीं लौटा था। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इस कोठे की दलदल में कभी भी नहीं खुद को तबाह करूंगी। ये सोच कर उसने खिड़की खोली ताकि नीचे कूद कर अपनी जान दे सके। तभी उसकी नज़र अजमीर पर पड़ी, जो अपनी मोटरसाइकिल से उतरकर वहीं खिड़की की जानिब आ रहा था। ये देख कर अब्रिश एकदम से पुरसुकून हो गई। अजमीर ने भी उसकी जानिब देख कर एक मुस्कुराहट उछाली, फिर अपने कंधे पर लटकी रस्सी का एक सिरा ऊपर खिड़की की जानिब फेंक दिया, जो कि अब्रिश से काबू नहीं हो सका। 2-3 मर्तबा की कोशिश के बाद वो रस्सी का सिरा पकड़ने में कामयाब हो चुकी थी। फिर अजमीर की रहनुमाई पर अमल करते हुए वो बिलाहिर खिड़की से नीचे आने में कामयाब हो चुकी थी। जैसे ही वो नीचे आई तो पीछे कमरे का दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके से खुला, जैसे वहां पर रहने वालों को इल्म हो चुका था कि अब्रिश भागने की कोशिश कर रही है। तभी वो उसके पीछे आए थे, लेकिन अजमीर ने भी एक लम्हे की मजीद देर किए बगैर अब्रिश को अपने पीछे मोटरसाइकिल पर बिठाया और पूरी स्पीड से वहां से निकल पड़े। कुछ लोगों ने काफ़ी देर तक उनका पीछा किया, लेकिन अजमीर ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकता था। अगर वो या अब्रिश उन दोनों में से एक भी कोठे के मकीनों के हाथ लग जाते तो वो उनकी ज़िंदगियों को जहन्नुम से बदतर बना देते। काफ़ी देर के बाद अजमीर उसे कोठे के जहन्नुम से निकालने में कामयाब हो चुका था। बिलाहर उन्होंने खंडर इमारत में जाकर पनाह ली। सर्दी भी इंतहा की थी। अजमीर ने इर्द गिर्द से लकड़ियाँ वगैरह चुनकर वहां आग जला दी। मुझे लगा था तुम नहीं आओगे, अब्रिश ने नरमी से कहा तो अजमीर संजीदगी से बोला, अपनी होने वाली बीवी को वहां पर कैसे छोड़ सकता था। इस बात पर अब्रिश एकदम से खामोश हो गई। उसे तो याद भी नहीं रहा था कि उसने अजमीर के साथ शादी का वादा किया था। लेकिन अब जब वो ये बात कर रहा था तो अब्रिश का जिस्म एकदम से ठंडा होने लगा। तुम्हें अपना वादा याद तो है ना? किसी खतरे के पेश नज़र अजमीर ने उसे ये सवाल पूछा, क्योंकि अब्रिश के तासुरात बता रहे थे कि वो उसके साथ शादी वाले मामले को मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी। हाँ, मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन मैं अपने घर वालों से भी मिलना चाहती हूँ। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि अपने घर वालों से मिलने के बाद तुम मुझसे शादी करोगी? बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने तुम पर यकीन किया कि तुम मुझे लेने आओगे। चलो ठीक है, अगर मैं तुम्हारे साथ भलाई कर सकता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ बुराई भी कर सकता हूँ। देता हूँ मौका तुम्हें, मिल लो अपने घर वालों से, लेकिन उसके बाद तुम्हें मुझसे हर हाल में शादी करनी होगी। अब्रिश ने कुछ नहीं कहा और अजमीर को अपने घर का पता बता दिया। अगले 2 घंटों में वो अब्रिश के घर में मौजूद थे। सब घर वालों का रो रो के बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि उन्हें ये इत्तला मिल चुकी थी जिस गाड़ी पर अब्रिश जा रही थी वो हाईजैक हो चुकी है। लेकिन जब उन्होंने अब्रिश को अपने सामने देखा तो इन्हें चंद लम्हे तो यकीन नहीं आया। अजमीर वहीं ड्राइंग रूम में मौजूद था। घर वालों ने उसके मुतल्लिक पूछा तो अब्रिश ने बगैर कोई बात छुपाए सारी बात बता दी कि किस तरह अजमीर ने उसकी मदद की थी उस कोठे से निकलने में। तो बेटी, अब जब उसने तुम्हें घर पहुंचा दिया है
تو وہ اپنے گھر جا سکتا ہے، یہاں پر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس بات پر ابریش ایک دم سے ہوئی، کیونکہ ابا نے جو سوال پوچھا تھا اس کے جواب دینا بے حد مشکل تھا۔ کیسے وہ کہہ دیتی کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے؟ ابا، اس نے صرف ایک شرط پر مجھے وہاں سے نکالا تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ ارے اس کا دماغ خراب نہیں ہو گیا؟ ہم کیسے اپنی لڑکی راہ چلتے لڑکے کے ہاتھ تھما دیں؟ نہیں نہیں، بھیجو اسے، ہم نہیں کر رہے تمہاری شادی۔ اور تم کوئی احمق ہو جو تم نے ہاں کر دی؟ ویسے بھی اب تم اپنے گھر میں آ چکی ہو، تمہیں کسی کا بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ابریش کافی حد تک ششو پنج میں پڑ چکی تھی۔ وہ کیسے جا کے ازمیر کو نہ کر سکتی تھی، جبکہ ازمیر نے واقعہ میں اس کے ساتھ احسان کیا تھا۔ ابا، کبھی نہ کبھی تو میری شادی کرنی ہے نا؟ آپ لوگوں نے تو کیوں نہ اس انسان سے کر دیں جس نے میرے ساتھ بھلائی کی؟ کم سے کم مجھے اس کا اتنا تو یقین ہے کہ وہ اپنے وعدے کا پکا ہے۔ ابریش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنے والدین کو کیسے سمجھائے، لیکن یہ ضروری بھی تھا کیونکہ وہ ازمیر کی نظروں میں بری نہیں بننا چاہتی تھی۔ ابا، اب پلیز میری شادی ازمیر سے کر دیں۔ میں آپ کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی، لیکن یہ وہی شخص ہے جو میرے لیے قابل قبول ہے، کیونکہ ایک دن اور ایک رات میں اس کے ساتھ رہ کر دیکھ چکی ہوں، اور اس سے بہتر شخص مجھے شاید کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ اس بات پر ابا نے سخت نگاہوں سے ابریش کو دیکھا، پھر خفگی سے بولے، ٹھیک ہے، میں تمہاری شادی اس سے کر دیتا ہوں، لیکن اس شادی کے بعد تمہارا اس گھر سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ یہ بات ابریش کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس کا باپ شادی کے بدلے اس سے اتنی بڑی قیمت مانگ لے گا۔ ابا، آپ میری بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ ابریش نے جلدی سے کہا تو ابا نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا اور بولے، بس تیاری کرو، میں مولوی کو لے کر آ رہا ہوں۔ ابریش نے بےتابی سے ماں کی جانب دیکھا تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اماں، کیا آپ کو بھی مجھ پر شک ہے؟ اماں، میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں، آج سے پہلے میں کبھی بھی ازمیر کو نہیں جانتی تھی۔ آپ مجھے خود بتائیں، جو شخص آپ کو ایک کوٹھے سے اٹھا کر اپنی عزت بنانا چاہے، کیا اس کے ساتھ اپنا گھر نہیں بسانا چاہیں گے؟ ویسے بھی سب کو پتا ہے کہ میں اغوا ہو چکی ہوں، اب مجھ سے شادی کرے گا کون؟ وہ اماں کو ہر طرح کی دلیلیں دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اماں خاموشی سے بیٹھی اس کی سبھی باتیں سن رہی تھی۔ انہوں نے ایک بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ اماں کچھ تو بولیں، آپ کی خاموشی مجھے مار رہی ہے۔ اب سب میرے گھر والے ہیں، مجھے آپ لوگوں کا سپورٹ چاہیے، آپ لوگ یوں پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اس بات پر اماں نے نرمی سے ابریش کا ماتھا چوما اور بولی، بیٹی پریشان نہ ہو، میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں۔ تمہارے مطابق وہ لڑکا ایک ذمہ دار انسان ہے اور سلجھا ہوا بھی ہے، تو بس پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ تم اس سے اللہ کا نام لے کر نکاح کر لو، اور رہی بات تمہارے ابا کی، تو دیکھ لو کچھ عرصے بعد وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم ان کے پیچھے اپنی زندگی کا یہ اہم موقع مت گواؤ۔ اماں کی بات سن کر ابریش میں کافی ہمت آ چکی تھی۔ اسے صرف یہی تسلی چاہیے تھی جو اماں کی جانب سے مل گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ابا مولوی کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ جب ڈرائنگ روم میں مولوی اور ابریش دونوں داخل ہوئے تو ازمیر ایک لمحے کے لیے چونک گیا۔ اگلے کچھ لمحوں میں ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح کے بعد ابا نے ابریش کے سر پر پیار دیا اور بولے، جاؤ بیٹی، اپنے گھر جاؤ، میں امید کرتا ہوں کہ تمہارے لیے تمہارا فیصلہ درست ثابت ہوگا۔ ابا کی تمام سختی نرم پڑ چکی تھی اور اس بات پر ابریش کو بے حد خوشی ہو رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے میں وہ ازمیر کے ساتھ اس کے فلیٹ پہ موجود تھی، جو دکھنے میں بالکل عام سا تھا۔ یہاں پر میں چونکہ اکیلا رہتا ہوں تو اتنی صفائی وغیرہ نہیں ہے، کچن کا اتنا سامان نہیں ہے، کیونکہ میں ہوٹل سے ہی کھانا کھا لیتا تھا، مگر اب رات تک سب کچھ لے آؤں گا۔ تم مجھے کچھ چیزوں کی لسٹ بنا دو۔
یہ کہہ کر ازمیر جانے لگا تو ابرش جلدی سے اسے پکار بیٹھی اور بولی، کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ ازمیر نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلا کر بیٹھ گیا۔ مجھ سے شادی کیوں کی ہے آپ نے؟ پہلے چند لمحے تو وہ خاموشی سے بیٹھا سوچتا رہا، پھر نرمی سے بولا، کیونکہ جسے میں پسند کرتا تھا اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میرے ہی دوست کے ساتھ وہ ایک کمرے میں موجود تھی۔ میں تو بس اپنے دوست سے ملنے گیا تھا، لیکن جب آگے گیا تو منظر بالکل مختلف تھا۔ اس وقت میں خود پہ اختیار نہیں رکھ سکا اور الٹے قدموں واپس آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ تبھی وہاں پر وہ کوٹھا نظر آیا تو وہاں چلا گیا۔ اس وقت میرے دماغ میں اتنی بری طرح سے جھکر چل رہے تھے کہ مجھے اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو چکی تھی۔ میری جیب میں جتنے پیسے تھے میں نے وہ سبھی نکال کر وہاں دے دیے۔ پھر مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا، لیکن جب میں نے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو چند لمحوں کے لیے میں سوچ میں پڑ گیا، کیا کوئی اتنا حسین ہو کر بھی دکھی ہو سکتا ہے؟ مجھے تمہاری نیلی آنکھیں سوال کرتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ تم بھی میری طرح بے بس ہو، وہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آئی۔ اور ایسا ہی تھا، جب میں نے تم سے پوچھا تو تم نے بھی مجھے یہ سب بتایا۔ یہ سن کر مجھے اپنا دکھ بھول چکا تھا۔ پھر میں نے تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اگر میں یہ فیصلہ نہ کرتا تو ساری عمر اسی وقت کو یاد کر کے دبا دیتا جب میں نے اپنی محبوبہ کو اپنے دوست کے پہلو میں دیکھا تھا۔ میں سوچ سوچ کر اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، خود کو مصروف کرنا چاہتا تھا، اور پھر مجھے تم سے بہتر آپشن کوئی بھی نہیں لگا۔ میں شادی کی شرط رکھے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا، لیکن مجھے معاف کرنا برش، ہر کوئی اپنی بقا کی جنگ کے لیے لڑ رہا ہے، اور تم سے شادی کی شرط رکھنا بھی میری اپنی بقا کی جنگ تھی۔ میں مزید اکیلا نہیں رہ سکتا، سو اس لیے مجھے خود غرض ہونا پڑا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ازمیر کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ ابریش کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر وہ ان آنسوؤں کو صاف کر دے، لیکن ابھی اتنی ہمت اس میں نہیں آئی تھی۔ اچھا تم گھر کا جائزہ لے لو، میں کچھ دیر بعد آتا ہوں، تب تک سامان کی لسٹ بھی تیار رکھنا۔ ابریش نے اس بات میں سر ہلا دیا تو ازمیر وہاں سے چلا گیا۔ اسے یہ سب کچھ کسی ناول کی کہانی کی طرح لگ رہا تھا، جہاں پہ نہ کہانی کی شروعات کا علم تھا نہ ہی اختتام کا۔ جو کچھ ہو رہا تھا بغیر سوچے سمجھے ہو رہا تھا۔ جب ازمیر وہاں سے چلا گیا تو وہ مارے حیرت کی یہ سوچنے لگی کہ آخر اس لڑکے کے لیے وہ اپنے ماں باپ سے کیوں لڑی؟ اگر وہ چاہتی تو اپنی بات سے بڑی آسانی سے مکر بھی سکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ لڑکا جس کے ساتھ وہ 24 گھنٹے بھی مکمل نہیں رہی تھی، ایک دم سے اس کا شوہر بن چکا تھا۔ اسے گھر میں جہاں جہاں گند بکھرا ہوا دکھائی دیا، اس نے بڑے سکون سے پورا گھر صاف کر دیا۔ اس کے بعد ان تمام چیزوں کی لسٹ بھی بنا لی جو اسے چاہیے تھی۔ شام کو ازمیر گھر آیا تو کافی خوش تھا۔ ابریش نے اسے خوشی کی وجہ نہیں پوچھی تھی، کیونکہ ان دونوں میں ابھی تک اتنی بے تکلفی نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ خود ہی کہنے لگا، جانتی ہو میں نے دبئی کے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا اور میرا ویزا لگ چکا ہے، وہ بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ لیکن اس کی یہ بات سن کر ابریش کو اپنے اندر ایک سناٹا سا ابھرتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ اگر وہ دبئی چلا گیا تو وہ پیچھے کیا کرے گی؟ وہ تو اپنے گھر والوں سے بھی لڑ کر آئی تھی۔ ازمیر نے اس کی خاموشی محسوس کر لی تھی، پھر نرمی سے بولا، کیا بات ہے ابریش؟ ابھی تو تم بالکل ٹھیک تھی، لیکن میری یہ خبر سناتے ہی تم چپ ہو گئی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تو وہ سوچتے ہوئے بولا، مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں دکھ ہو رہا ہے۔ اگر میں چلا گیا تو تم پیچھے کیا کرو گی، یہی نا؟ ابریش نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بولا، ارے نہیں، میں اکیلا ہرگز نہیں جاؤں گا، تمہیں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا، تمہارے بغیر میں وہاں پر کیا کام؟ یہ بات سن کر ابریش کو لگا جیسے ازمیر نے بڑے معنی خیز لہجے میں کی ہو۔
لیکن اگلے ہی لمحے وہ بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ پھر کیا تم نہیں جاؤ گے؟ وہ تم سے آپ اور پھر آپ سے واپس تم پر آ چکی تھی، مگر ازمیر نے اس بات کو بالکل محسوس نہیں کیا اور وہ مسکراتے ہوئے بولا، ہاں نہیں جاؤں گا۔ تم نے سامان لکھ لیا ہے جو میں نے بولا تھا؟ ابریش نے اسے وہ لسٹ تھما دی۔ چلو یہ سب سامان لے کر آئیں۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ ازمیر اسے اپنے ساتھ یوں باہر لے جائے گا۔ اس نے بھی انکار نہیں کیا تھا اور خاموشی سے باہر چلی گئی۔ سامان چونکہ بہت زیادہ تھا سو ازمیر اپنی گاڑی پر گیا تھا، اور وہ گاڑی کوئی معمولی نہیں تھی بلکہ ایک بہت خوبصورت کار تھی جو صرف امیر لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر ابریش کو بے حد حیرانی ہوئی کیونکہ گھر تو ازمیر کا بالکل معمولی سا تھا، پھر اتنی بڑی گاڑی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ازمیر سے یہ سوال پوچھے۔ سو خاموشی سے بیٹھی رہی۔ انہیں شاپنگ کرنے میں کافی وقت لگ گیا۔ واپسی پر ازمیر نے اسے ریسٹورنٹ میں ہی کھانا کھلا دیا۔ جب گھر واپس آئے تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ ابریش تم اس کمرے میں سو جاؤ، اسے دوسرے کمرے کی جانب بھیج کر ازمیر اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہ بات بھی ابریش کے لیے بالکل بھی قابل ہضم نہیں تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، پھر اس نے اسے الگ کمرے میں کیوں بھیجا؟ پوری رات وہ یہی بات سوچتی رہی۔ اگلے دن اس کی آنکھیں نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے بے حد سرخ ہو رہی تھی، لیکن آج تو ازمیر بالکل فریش لگ رہا تھا۔ ابریش باہر آئی تو ازمیر پہلے سے ہی ناشتہ بنا چکا تھا، جس میں فرائی انڈے اور بریڈ کے ساتھ چائے تھی۔ ابریش نے بغیر کوئی بات کہے ناشتہ شروع کر دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ازمیر نے نرمی سے ابریش کا ہاتھ تھاما اور بولا، شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ تم چاہتی تو انکار کر سکتی تھی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، اور اس بات کی میرے دل میں بہت قدر ہے۔ میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ تم بے حد قیمتی ہو۔ یہ بات سن کر ابریش کو اچھا تو لگا، لیکن کچھ غلط تھا جو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ازمیر تو ناشتہ کرنے کے بعد گھر سے جا چکا تھا اور وہ فارغ تھی۔ اس نے گھر کی اچھی طرح سے صاف صفائی شروع کر دی، کیونکہ گھر کے کام کرنے کے علاوہ اور کوئی کام بھی نہیں تھا۔ یوں ہی کرتے کرتے وہ ازمیر کی وارڈروب صاف کرنے لگی تو دیکھا وہاں پر بہت ہی مہنگے کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ صرف کپڑے ہی نہیں، گھڑیاں اور پرفیوم بھی بے حد مہنگے تھے۔ یا اللہ، میں نے کہیں کچھ غلط فیصلہ تو نہیں کر دیا، کیونکہ یہ سب کچھ مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ اندر ہی اندر کافی پریشان ہو چکی تھی، سو اس نے ازمیر کی کسی شے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا اور خاموشی سے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ تبھی اماں کا فون آ گیا تو وہ انہیں رات کا واقعہ بتانے لگی۔ اماں، وہ بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھ رہا ہے۔ وہ ماں تھی، سو اسی بات پر خوش ہو گئی، لیکن ابریش نے اپنی کشمکش کا ذکر ان سے نہیں کیا۔ وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اماں کا فون بند ہوا تو وہ واپس سے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ گھر اور ازمیر کا حلیہ بالکل بھی مل نہیں رہا تھا۔ نہیں، مجھے ازمیر کے متعلق یہ سب باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ خود ہی مجھے ان سب کے متعلق بتا دے۔ سو اپنے آپ کو الجھانے کے لیے وہ دوپہر کا کھانا بنانے لگی۔ تبھی باہر بیل بجی۔ ابریش نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے شہر کے مہنگے ترین ہوٹل کا کھانا تھا جو ازمیر کے فلیٹ پر ڈیلیور ہوا تھا۔ سوری، میں نے کوئی کھانا نہیں منگوایا، ابریش نے ناسمجھی سے کہا تو وہ لڑکا مسکراتے ہوئے بولا، میڈم لگتا ہے آپ یہاں پر نہیں ہیں، کیونکہ سر کا کھانا تو روز ہمارے ہوٹل سے ہی جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ابریش نے مزید کوئی بات کیے بغیر وہ کھانا رکھ لیا۔ کیا تھا یہ بندہ جو دکھنے میں کچھ اور لگ رہا تھا اور حقیقت اس کی کچھ اور تھی؟ یہ سب کچھ اتنا مہنگا، اس سے پہلے وہ مزید ازمیر کے متعلق کوئی اور بات سوچتی۔ اس نے اپنے آپ کو وہیں پر روک لیا اور کہا جب تک وہ ازمیر سے ان باتوں کے متعلق تحقیق نہیں کر لیتی تب تک کوئی بھی منفی بات اپنے دماغ میں نہیں سوچے گی۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں ہی الجھی ہوئی تھی جب ازمیر گھر آ گیا۔ وہ کافی خوشگوار موڈ میں تھا۔
ابریش نے وہ کھانا اس کے سامنے رکھ دیا تو وہ جلدی سے بولا، ہاں میں نے تمہارے لیے ہی آرڈر کیا تھا۔ ارے پہلے دن کی بیوی ہو میری تم، آخر اتنا پروٹوکول تو بنتا ہے تمہارا۔ ابریش خاموش رہی۔ اس نے ابھی تک اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ ڈیلیوری بوائے اسے بتا چکا ہے کہ یہ کھانا روز آتا ہے۔ کیا سچ میں تم نے میرے لیے آرڈر کیا ہے؟ ابریش اسے جج نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ازمیر کے قول و فعل میں تضاد تھا۔ ہاں نا، کیوں تمہیں کوئی شک ہے؟ جتنے کا یہ کھانا ہے اتنے کی میری آدھی تنخواہ ہے۔ چلو اب ٹھنڈا ہو جائے گا، آؤ فٹافٹ کھانا کھائیں۔ ابریش خاموش ہو گئی۔ اس نے بامشکل خود کو روکا تھا۔ ایک مرتبہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ازمیر کون سا کردار نبھا رہا ہے، پھر اس کے مطابق ہی وہ اس سے بات کرنے کا سوچ چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ازمیر اپنے کمرے میں چلا گیا تو ابریش نے جو کھانا خود بنایا تھا وہ فریج میں رکھ دیا۔ کہا، مجھے اس آدمی کے ساتھ رہنا چاہیے جو جھوٹ بول رہا ہے، اور نہ جانے اس نے مجھ سے شادی بھی کیوں کی ہے۔ کون جانتا ہے کہ شادی کے لیے جو بات کہی ہے وہ سچ ہے بھی یا نہیں۔ باقی کام سمیٹ کر وہ اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گئی۔ دن رات یوں ہی گزر رہے تھے۔ ازمیر اس کے بالکل بھی قریب نہیں آتا تھا۔ وہ فلیٹ میں میاں بیوی ہونے کے باوجود دو اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ ابریش گھر کے کاموں میں الجھی رہتی اور ازمیر کام پر چلا جاتا۔ ابریش نے ایک بات پر غور کیا تھا، اور وہ یہ تھی کہ ازمیر وہ مہنگے کپڑے نہیں پہنتا تھا جو اس کی الماری میں لٹکے ہوئے تھے، بلکہ بے حد عام سے کپڑے پہنتا تھا۔ ایک دن کچھ سوچتے ہوئے ابریش نے ازمیر کے وارڈروب کھول کر دیکھی تو وہاں پر موجود تمام مہنگے کپڑے، گھڑیاں اور پرفیوم غائب تھے۔ اسے ایک لمحے کے لیے اپنے آپ پر شبہ ہونے لگا، آیا کیا جو پہلے دیکھا تھا وہ حقیقت تھا، یا جو اب دیکھ رہی ہوں وہ حقیقت ہے؟ کیونکہ پہلے دن کے علاوہ دوبارہ ان کے گھر میں کبھی وہ باہر سے کھانا نہیں آیا تھا۔ ہو سکتا ہے مجھے ہی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو۔ یہ سوچ کر وہ کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن اندر ہی اندر کچھ تھا جو اسے تنگ کر رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ابریش نے پورے کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی کہ ہو سکتا ہے کوئی اور بات یا ثبوت اسے ازمیر کے خلاف مل جائے اور اسے اپنی زندگی کا فیصلہ لینے میں آسانی ہو جائے۔ تبھی اسے بیڈ کے نیچے سے ازمیر کے سارے مہنگے کپڑے مل چکے تھے۔ یعنی یہ کپڑے وہ چھپا رہا ہے، مگر کیوں؟ کیوں کے آگے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا تھا، جس کا جواب ڈھونڈنے میں وہ ناکام رہی تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، یہ سوچ کر کہیں اس سے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں ہو گیا۔ اس نے سارا سامان ویسے ہی رکھ دیا اور کمرے سے باہر آ گئی، لیکن دماغ یہ سوچ سوچ کر پھٹ رہا تھا کہ ازمیر نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ شام کو ازمیر گھر واپس آیا تو اب اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے پوچھ ہی لیا، ازمیر، آپ مجھے دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اس بات پر وہ نہ گھبرایا نہ ہی شرمندہ ہوا، بلکہ بڑے پرسکون انداز میں کھانا کھاتا رہا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ دیکھو اتنے دن ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، کیا تمہیں میرا کوئی عمل ایسا لگا ہے کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہو؟ ابریش سوچتے ہوئے بولی، ہاں تمہارا عمل نہیں، مگر تمہارے حالات دیکھ کر میں تم پر شک کر رہی ہوں۔ کیسا شک؟ اب کی بار ازمیر ایک لمحے کے لیے چونکا تھا۔ پہلے دن جب تم کام پر گئے تھے تو میں پورا گھر دیکھ رہی تھی، تبھی میں نے تمہاری وارڈروب میں تمہارے انتہائی مہنگے کپڑے لٹکے ہوئے دیکھے تھے، لیکن اگلے دن وہاں پر وہ کپڑے موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد تمہارا کھانا بھی مہنگے ہوٹل سے آیا، لیکن جیسے ہی میں یہاں پر آئی تو تمہارا کھانا بھی آنا بند ہو گیا۔ تو مطلب تم مڈل کلاس ہونے کا ڈرامہ کر رہے ہو میرے سامنے؟ مگر کیوں؟ میں یہ بات سمجھ نہیں پا رہی۔ میں اپنے گھر والوں سے لڑ کر تمہارے ساتھ یہاں آئی ہوں، کیونکہ میں تمہیں پہلے ہی زبان دے چکی تھی، میں تمہارے ساتھ شادی کروں گی اگر تم میری جان بچاؤ گے تو، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن اگر اب تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ ازمیر نے بڑے سکون سے ابریش کی ہر بات سنی، پھر رومال سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بولا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں تمہارے جذبات سمجھ سکتا ہوں۔ جب آپ
ایک دن ایک طرح کے حالات دیکھیں لیکن اگلے دن آپ کے حالات بھی بالکل ہی مختلف ہوں، یا آپ انہیں چھپانے کی کوشش کریں تو شک ہو جاتا ہے۔ تم بے شک یہ بات مجھ سے اسی دن پوچھ لیتی تو میں تمہیں تبھی جواب دے دیتا، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی، کیونکہ میں تمہیں واقعہ ہی کھونا نہیں چاہتا۔ ہاں، وہ کپڑے، وہ کھانا، وہ بالکل سچ ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ میں بہت امیر ہوں۔ لیکن جب میں نے تمہیں اپنی گرل فرینڈ کے متعلق بتایا تھا، اسی بنیاد پر میرے ماں باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے میں ہائی سوسائٹی میں ہی کسی لڑکی کے ساتھ شادی کروں، جبکہ میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا، سو انہوں نے مجھے اپنی جائیداد سے عاق کر دیا۔ میرے اکاؤنٹ میں کچھ رقم تھی اور اسی رقم سے میں یہ سب عیش کرتا رہا، لیکن اب جب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ مجھے اپنی زندگی خود بنانی ہے تو میں نے اپنے باپ کی دی ہر سہولت کو ایک جانب کر دیا ہے، انہیں چھپا دیا ہے۔ ویسے بھی اب میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں بچے، جو کرنا ہے میں نے خود کرنا ہے۔ سو یہ میری کہانی ہے، تم چاہو تو اس پر اعتبار کر سکتی ہو، اگر چاہو تو نہیں کر سکتی، تمہاری اپنی خواہش ہے۔ اگر تم کہو گی تو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں تو میں تمہیں اسی وقت چھوڑ آؤں گا۔ اتنا کہہ کر ازمیر چپ کر گیا، جبکہ ابرش خاموش ہو گئی، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ ازمیر جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کے انداز میں کوئی بھی ہڑبڑی یا بوکھلاہٹ بالکل بھی نہیں تھی۔ ابرش کو خاموش دیکھ کر وہ پھر سے بولا، بتاؤ کیا چاہتی ہو، مجھے یقین ہے تمہارا۔ اتنا کہہ کر وہ چپ کر گئی، حالانکہ وہ یہ بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی تو کر لی، لیکن اب تک مجھے نظر انداز کیوں کر رہے ہو؟ لیکن یہ بات پوچھتے ہوئے اسے حیا آ رہی تھی۔ تم تو کافی الجھی ہوئی لگ رہی ہو، بتا دو جو بات تمہارے دل میں ہے۔ اس بات پر ابرش نے نفی میں سر ہلایا، لیکن ازمیر نے اسے چانچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم اس کشمکش میں ہو کہ میں تمہارے قریب نہیں آتا، تمہارے ساتھ کوئی بھی تعلق بنانے کی اب تک کوشش کیوں نہیں کی۔ ابرش کا چونکنا اس بات کی علامت تھا کہ ہاں، وہی بات پوچھنا چاہتی تھی، جس پر ازمیر نرمی سے مسکرایا اور بولا، میں نے تمہیں اپنی بیوی بنانے کے لیے کوئی گیم نہیں کھیلی، میں صرف پریشان ہو کر کوٹھے پر آیا تھا گناہ کرنے کے لیے، لیکن آگے تمہاری غمگین صورت نے میرا دل نرم کر دیا، یہ سوچ کر کے نہ جانے تمہیں ایسا کون سا غم ہے۔ جب تمہیں پوچھا تو تم نے بتایا، جس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کیوں نہ ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کا غم سمیٹ لیں، اور میں نے تم سے شادی کر لی۔ میں تمہیں اپنی بیوی قبول کر چکا ہوں، لیکن تمہارے قریب تب آنا چاہتا ہوں جب میں ذہنی طور پر پرسکون ہوں، اور دوسری عورت کو اپنے ذہن سے مکمل طور پر نکال دوں، کیونکہ جو تمہارا حق ہے میں اس میں کسی قسم کی ملاوٹ یا کھوٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، تمہیں بٹا ہوا ضمیر چاہیے یا مکمل، کیونکہ یہ جو وقت میں لے رہا ہوں یہ صرف تمہارے لیے ہے۔ ابرش اس کی بات سن کر ایک دم بہت زیادہ حیران ہو گئی، کیونکہ عام اوقات مرد ان پہلوؤں کے متعلق بالکل بھی نہیں سوچتے جن پر ازمیر بات کر رہا تھا۔ چند لمحے تو اسے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ ابرش، بتاؤ مجھے، اگر تمہیں ان دونوں کے علاوہ مجھ سے کوئی اور پریشانی ہے تو میں تمہیں یا تو سمجھا دوں گا، یا اگر ممکن ہوا تو تمہاری پریشانی کم کر دوں گا۔ نہیں، ان کے علاوہ اور کوئی پریشانی نہیں، بس میرا اعتبار مت توڑنا۔ ابرش نے بڑے ہلکے پھلکے دل کے ساتھ یہ بات کی تھی، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مستقبل میں اسے ازمیر کی جانب سے کن حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ اس کے بعد دونوں ٹی وی دیکھنے لگے۔ ابرش کے دل میں جتنے بھی خدشات تھے وہ ایک دم سے ختم ہو گئے تھے، اور اسے دوبارہ پھر لگنے لگا تھا جیسے اس نے یہ فیصلہ کر کے بہت اچھا کام کیا، لیکن بہت جلد ہی وہ اپنے اس فیصلے پر پچھتانے والی تھی۔ تقریباً 3 دن بعد ازمیر اس کا بھی پاسپورٹ بنوا لایا، کیونکہ اس نے ابرش سے وعدہ کیا تھا وہ اسے اپنے ساتھ دبئی ضرور لے کر جائے گا۔ ویزے کے لیے اپلائی کیا تو
اگلے 4 دنوں میں وہ بھی آ چکا تھا۔ ابریش کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ دبئی جا رہی تھی، کیونکہ دبئی جانا ہمیشہ سے اس کا خواب رہا تھا۔ اس کے ابا بھی دبئی میں ہی کام کرتے تھے۔ بچپن سے انہوں نے اپنے بچوں کو یہی بتایا تھا کہ بہت جلد وہ انہیں بھی اپنے پاس دبئی لے جائیں گے، لیکن حالات بعد میں بالکل بھی سازگار نہیں رہے اور انہیں دبئی لے جانے کی بجائے وہ خود ہی پاکستان آ گئے۔ تبھی ابریش حد سے زیادہ خشک تھی، جبکہ ازمیر بالکل نارمل تھا۔ اس نے پہلے ہی ابریش کو بتا دیا تھا کہ دبئی تو کیا، وہ پوری دنیا گھوم چکا ہے، لیکن اب دبئی صرف اور صرف کام کے سلسلے میں جا رہا تھا۔ مگر ابریش کو ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ تو اسی بات سے خوش تھی کہ اس کا شوہر بہت ہی سمجھدار اور میچور ہے۔ وہ دبئی پہنچے تو وہاں پر بھی ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ انہوں نے کرائے پر لے لیا۔ اس سے پہلے وہ اپنے گھر کو ٹھیک کرتے، اگلے دن ازمیر نے اسے اچھی طرح تیار ہونے کا بولا۔ خیریت؟ ابریش نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ اتنے دنوں کے باوجود ازمیر نے کبھی بھی اسے یہ جملہ نہیں کہا تھا کہ اچھی طرح تیار ہو جاؤ۔ آج اگر وہ کہہ رہا تھا تو اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ تھی۔ ابریش کے سوال پر وہ مسکراتے ہوئے بولا، ہاں، چونکہ اب حالات ہمارے حق میں ہو گئے ہیں۔ جن باتوں کی وجہ سے میں پریشان تھا وہ معاملات حل ہو گئے ہیں۔ ہم دبئی آ چکے ہیں اور اب مجھے یقین ہے مجھے کسی بھی اچھی کمپنی میں نوکری مل سکتی ہے، تو اب میں اپنے رشتے کو مزید کھوکھلا نہیں رہنے دے سکتا۔ آج میں تمہیں اپنے ساتھ ڈیٹ پر لے کر جانا چاہتا ہوں، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں، اپنے ماضی کے غموں کو بھلا کر۔ تو بتاؤ، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ یہ بات سن کر ابریش بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ دبئی آتے ہی یہ سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسے تو لگا تھا کہ اپنی گرل فرینڈ کے غم سے نکلنے میں ہو سکتا ہے ازمیر کو کچھ مزید مہینے لگ جائیں۔ وہ بھلا کیوں انکار کرتی؟ وہ دن بہت اچھا تھا۔ ازمیر نے اسے بے حد خوبصورت لال رنگ کا جوڑا لے کر دیا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سیلون سے تیار ہونے کے لیے اس کی بکنگ بھی کروائی تھی۔ یہ بات ابریش کو اندر ہی اندر پریشان کر رہی تھی کہ ایک معمولی سی ڈیٹ کے لیے وہ اتنا تردد کیوں کر رہا ہے۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر ازمیر خود ہی بول پڑا، میں جانتا ہوں تم الجھن میں ہوگی کہ حالات ٹھیک نہ ہونے کے باوجود میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں۔ ابریش، تم میری بیوی ہو، صرف تمہارا ہی نہیں بلکہ تمہارے احساسات کا بھی خیال رکھنا میرے ذمے ہے۔ تم اپنے نکاح پر تیار نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اتنی دھوم دھام سے تمہاری شادی ہوئی تھی کہ تمہارے ارمان پورے ہوتے۔ کم سے کم ہم اپنی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں تم بالکل دلہن کی طرح میرے سامنے آؤ۔ یہ بات سن کر ابریش کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ اسے ازمیر جتنا اچھا لگتا تھا، اگلے ہی لمحے پر وہ پہلے سے زیادہ اچھا محسوس ہونے لگتا۔ وہ اسے سیلون پر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اندر ہی اندر ابریش بہت سے ملے جلے جذبات کا شکار ہو رہی تھی۔ کبھی لگتا کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن اندر کہیں یہ احساس بھی تھا کہ جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، مگر کیا یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹوں بعد ازمیر اسے لینے کے لیے آ چکا تھا۔ جب ابریش تیار ہو کر باہر نکلی تو بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ازمیر تو کتنے ہی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ پاکستان میں رہنے کے باوجود وہ کسی یونانی حسن کی دیوی لگ رہی تھی۔ نیلی کانچ سی آنکھیں اور گوری رنگت کے ساتھ مناسب سراپا، اور اس وقت وہ تیار ہوئے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ابریش، میں نے تو کبھی تمہیں اتنے غور سے دیکھا ہی نہیں جتنا ان چند لمحوں میں دیکھ لیا ہے۔ ابریش کو سب کچھ ہی بڑا نیا نیا اور کھلا ہوا لگ رہا تھا، جیسے زندگی اب بالکل سکون میں آ گئی ہو۔ لیکن وہ غلط تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تیار ہوئی تھی، لیکن ازمیر نارمل کپڑوں میں ہی تھا۔ اس نے جیسے منہ بھی نہ دھویا تھا۔ ابریش کو یہ بات بہت حیران کر رہی تھی، لیکن اس نے ایک مرتبہ کہنے سے احتیاط ہی برتی، کیونکہ ابھی وہ کسی بات کو اپنے درمیان میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ ازمیر اسے ایک بہت بڑے ہوٹل میں لے گیا۔
وہاں انہوں نے کھانا کھایا تو بل بہت زیادہ بنا تھا، اتنا کہ ابرش کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے کھل گئی۔ ازمیر، اتنا بل کیسے بھرو گے تم؟ ابھی ہم اتنا خرچہ کر کے دبئی آئے ہیں، پھر اتنا مہنگا کھانا، یہ سب کچھ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اس بات پر وہ مسکراتے ہوئے بولا، میری جان، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی ہے، پیسے تم سے بڑھ کر نہیں ہیں، اور آج تم جتنی خوبصورت لگ رہی ہو، مجھے لگتا ہے میرے پیسے مڑ آئیں گے، سو ان کی پریشانی مت لو اور کھانا کھاؤ۔ ابرش خاموش ہو گئی، لیکن وہ اندر ہی اندر بہت زیادہ الجھی ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ازمیر اسے اپنے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں لے کے، اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ کھانا کھانے کے بعد وہ اسے کمرے میں لے جا سکتا ہے۔ ابرش کافی نروس تھی، وہ کمرہ بھی بہت عالیشان لگ رہا تھا، جیسے کسی محل کا ایک کونا ہو۔ کچھ دیر ابرش کے ساتھ وہاں پر بیٹھنے کے بعد ازمیر کے نمبر پر فون آ گیا اور وہ اپنا فون لے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ابرش کے دل کی دھڑکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، جیسے کوئی خطرہ ہے اور دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھ رہا ہے، مگر وہ خطرے کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ پتہ نہیں ابرش کے دل میں اس وقت کیا آیا، اس نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لی اور ازمیر کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی، لیکن 10 منٹ ہو چکے تھے مگر ازمیر ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ ابرش نے اس کے نمبر پر فون کیا تو مسلسل بزی جا رہا تھا۔ یا اللہ، سب معاملات ٹھیک کرنا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ اس نے جلدی سے دعا کی، اور شاید یہ وہی دعا تھی جس نے ابرش کو محفوظ رکھا تھا، جبکہ اس کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا، مگر دعا نے اس کی قسمت بھی پلٹ ڈالی تھی۔ دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھلا تو ابرش نے دروازے کی جانب دیکھا، لیکن وہاں ازمیر کی بجائے کوئی اور شخص کھڑا ہوا تھا جو اس کے باپ کی عمر کا تھا۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور کہا، یہ میرا کمرہ ہے۔ وہ آدمی مسکراتے ہوئے بولا، نہیں، یہ میرا کمرہ ہے۔ دیکھیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرے شوہر باہر گئے ہیں، آپ پلیز اپنے کمرے کا نمبر دوبارہ چیک کر لیں۔ ابرش نے بڑی تہذیب سے اس آدمی کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ جوں کا توں وہیں پر کھڑا رہا۔ مسٹر، دیکھیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ جب وہ آدمی اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا تو ابرش نے سخت لہجے میں کہا، تو اس آدمی نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور دھیرے دھیرے ابرش کی جانب بڑھنا شروع کر دیا، جبکہ مارے گھبراہٹ کی اس کی بری حالت تھی۔ آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں چیخ چیخ کر سب کو بلاؤں گی۔ ابرش نے اسے دھمکی دی تو مسکراتے ہوئے بولا، ہر لڑکی شروع میں یہی کہتی ہے، لیکن جب ایک مرتبہ پیسہ آنے لگتا تو خود ہی خاموش ہو جاتی ہے۔ پر میں تمہیں تھوڑا پرسکون کر دوں، یہ بات بتا کر کہ تمہارا شوہر تمہیں بیچ چکا ہے، اور وہ بھی بہت مہنگے داموں میں۔ ازمیر نام ہی ہے نا تمہارے شوہر کا، میرا پرانا گاہک ہے، ہمیشہ چن چن کر ہیرے لا کر دیتا ہے مجھے، اب بھی کوئی نور سے کم نہیں تھمایا۔ یہاں سے جاتے ہی میں اسے بہت تگڑا بونس دینے والا ہوں، اور اگر تم میرے ساتھ کوآپریٹ کرو تو میں تمہارے متعلق بھی کچھ سوچ سکتا ہوں، ورنہ تمہارے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ کیا تم میری بیوی بننے کے لیے تیار ہو؟ ابرش کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، تمہارا شوہر طلاق نامہ تھما گیا ہے، مجھے باہر میرے اسسٹنٹ کے پاس موجود ہے، اب بتاؤ تم کیا کہتی ہو؟ ابرش نے کیا ہی کہنا تھا، یہ سب باتیں سوچ سوچ کر اس کی تو سٹی پٹی ہی گم ہو چکی تھی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولے۔ دیکھیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دیں، اگر اس انسان نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو میں نہیں جانتی، میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، مگر وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا مجھے اندازہ نہیں تھا، مجھے جانے دیں، خدا کا واسطہ ہے آپ کو۔ وہ گر گرا رہی تھی، مگر اس آدمی پر رتی برابر فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ پرسکون ہو کر کرسی پہ بیٹھا اس کی بات سن رہا تھا۔ اپنی پوری معلومات دو مجھے، گھر کے متعلق، گھر والوں کے متعلق، ان کے نام، سب کچھ، اور یہ بات میں دوبارہ نہ دہراؤں۔
اس آدمی کی یہ پرانی عادت تھی، اپنے پاس آنے والی لڑکیوں کا وہ پورا ڈیٹا رکھتا تھا کہ کل کو وہ بھاگ گئیں تو وہ انہیں آسانی سے ریکور کر سکیں۔ اب بھی وہ خاموش رہی تو آدمی ایک جھٹکے سے اٹھا اور اٹھ کر ابریش کے منہ پر زوردار تھپڑ لگایا اور بولا، مجھے مجبور مت کرو، جو پوچھا ہے صرف وہ بتاؤ۔ یہ بات سن کر ابریش کو یقین آ گیا کہ اس کی ہار ہو چکی ہے۔ اب یہی کچھ اس کے مقدروں میں لکھا جا چکا ہے، پہلے کوٹھے اور اب یہاں پر۔ وہ جتنا اس سے بھاگ لیتی نہیں بھاگ سکتی تھی، تبھی اس نے اپنے مقدروں کو یوں ہی قبول کر لیا اور اس آدمی کو اپنا پورا بایو ڈیٹا دینے لگی، جسے سن کر وہ ایک دم چونکا اور بولا، جبران کا پورا نام بتاؤ۔ ابریش بہت حیران ہوئی۔ اس نے اپنے بابا کا پورا نام بتایا تو آدمی کے مزید پوچھنے پر یہ بھی بتا دیا کہ وہ یہیں دبئی میں کام کرتے تھے۔ اس پر وہ آدمی سپاٹ لہجے میں بولا کہ وہ میری کمپنی میں ہی کام کرتا تھا، اس نے ایک مرتبہ میری بیٹی کی جان بچائی تھی، خود جیل میں چلا گیا کیونکہ میری بیٹی سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور جبران نے اپنے اوپر الزام لے کر میری بیٹی کو بچا لیا۔ ہم عربی ہیں، ہم احسانات نہیں بھولتے۔ ایک احسان جبران نے ہی مجھ پر کیا میری بیٹی کو بچا کر، اور ایک احسان میں جبران پر کر رہا ہوں اس کی بیٹی کو بچا کر۔ میں اپنی غلطی کی تم سے معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ یہ میرا کام ہے، لڑکیوں کو خریدنا، انہیں استعمال کرنا اور پھر سمگل کر دینا، لیکن میں تمہیں بخش رہا ہوں صرف اس لیے کہ تمہارے باپ کی نیکی کام آ گئی۔ تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دی تھی، تم پریشان مت ہونا، میں تمہیں تمہارے گھر بحفاظت پہنچا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ ابریش پیچھے ہکا بکا کھڑی اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ایسے بھی معجزے ہوتے ہیں؟ ہاں بالکل ہوتے ہیں۔ وہ اپنے گھر صحیح سلامت پہنچ چکی تھی۔ ابریش نے گھر جاتے ہی سب سے پہلے اس کوٹھے کا نام دیا، کیونکہ وہاں پر لڑکیوں کو یوں ہی اعتماد میں لے کر ان کو پہلے بھگا کر ان کی مدد کی جاتی، پھر ان سے نکاح کر کے انہیں کسی بھی ملک میں بیچ دیا جاتا تھا۔ لیکن یہ تو ابریش کی قسمت اچھی تھی، یا اس کے والدین کی دعائیں تھیں، کہ وہ بچ چکی تھی۔